بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا اور وہاں یہ دعا کی، اے اللہ عز و جل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو شفا عطا فرما۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، اے خدا عز و جل اس دعا کو قبول نہ فرما۔ پھر فرمایا، اے ابو سلمہ، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ موت انہیں خالص سونے سے زیادہ پسند ہوگی۔ حضرت سیدنا عطا رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم 6 چیزیں دیکھ لو تو اگر تمہاری جان قبضے میں ہو تو اسے چھوڑ دو، لیکن ہماری جان ہمارے قبضے میں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ 6 چیزیں دنیا میں ظاہر ہونے لگیں تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔ حضرت ابز غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 6 چیزوں پر موت کے ذریعے سبقت کر جاؤ، لیکن موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ پہلی، بے وقوفوں اور نااہلوں کی عمارت اور سربراہی پر۔ دوسری، پولیس کی کثرت پر۔ تیسری، فیصلے کی فروختگی پر، یعنی کہ ایسے فیصلوں پر جو پیسے لے کر کیے جاتے ہوں۔ چوتھی، خون ریزی کو معمولی سمجھے جانے پر۔ پانچویں، رشتہ ناتا توڑے جانے پر۔ اور چھٹی، ایسی نسل پر جو قرآن کریم کو باجا گانا بنائے گی، وہ تلاوت کرنے والے کو آگے کریں گے جو ان کو قرآن کریم گانے کے لہجے میں سنائے گا، اگرچہ وہ دین کے فہم میں ان سے کمتر ہوگا، مگر محض خوش الحانی کی وجہ سے آگے بڑھایا جائے گا۔ اس حدیث پاک میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 قسم کی تباہ کن چیزوں کی پیش گوئی فرمائی ہے جن سے امت کا حال بد سے بدتر ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ یا فرمایا، قریب ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا اس میں لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے، اچھے برے الگ الگ ہو جائیں گے، رذیل قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے، ان کے عہد و پیمان اور امانتیں ختم ہو جائیں گی اور آپس میں اختلاف ہو جائے گا، اور وہ اس طرح ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا، پس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا، جو احکام تمہیں معلوم ہیں انہیں اختیار کرو، اور جو تمہیں معلوم نہیں چھوڑ دو، اور تمہارے جو خاص لوگ ہیں ان کے امر کی فکر کرو، اور تمہارے جو عام لوگ ہیں ان کے امر کو چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہے، اس امت کے آخر کے لوگ اول کے اسلاف پر لعنت کریں گے، اچھی طرح سے سن لو، پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار پڑے گی، یہاں تک کہ وہ کھلم کھلا شراب پئیں گے۔ ان کی حالت اس قدر بدتر ہو جائے گی کہ راستہ چلتی ہوئی کوئی عورت کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے گی تو ان لوگوں میں سے کوئی شخص اٹھ کر بدکاری کے لیے عورت کا دامن اس طرح اٹھائے گا جیسے کہ کسی دمبی کی دم اٹھاتے ہیں۔ بس اس وقت کوئی کہنے والا کہے گا کہ عورت کو لے کر دیوار کی اوٹ میں چلے جاؤ۔ وہ کہنے والا اس دن ان لوگوں میں اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسا ہوگا جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق تمہارے درمیان مرتبہ رکھتے ہیں۔ پس اس دن جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا تو اس کے لیے ایسے 50 لوگوں کا اجر و ثواب کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا، مجھ پر ایمان لائے، میری اطاعت اور میری اتباع کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے جس چیز کو تم لوگ کھو دو گے وہ امانت ہے، اور سب سے آخر میں جس چیز کو گم کر دو گے وہ نماز ہے، اور عنقریب ایسے لوگ ہوں گے جو نماز پڑھیں گے لیکن ان کا کوئی دین نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کریم تمہارے درمیان ہونے کے باوجود بھی ایسا ہوگا گویا کہ تم سے کھینچ لیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے،
یہ امت اس وقت تک شریعت پر قائم رہے گی جب تک کہ اس میں 3 چیزیں ظاہر نہ ہو جائیں۔ علم اٹھ جائے گا، زنا کے ذریعے پیدا ہونے والی اولاد کی کثرت ہو جائے، علم اٹھ جائے، زنا کے ذریعے پیدا ہونے والی اولاد کی کثرت ہو جائے، اور سقارون ظاہر ہو جائیں۔ حضرات صحابہ کرام نے سقارون کے بارے میں دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، سقارون وہ لوگ ہیں جو اس امت کے آخر زمانے میں ہوں گے، ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ان کا تحیہ یعنی سلام ایک دوسرے پر لعنت کرنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 صفات جس شخص میں ہوں وہ شخص خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک صفت ہو اس میں نفاق کا ایک حصہ ہے، حتیٰ کہ اس عادت کو چھوڑ دے، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب عہد و پیمان باندھے تو اسے توڑ دے، اور جب کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ حضرت سیدنا ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے مدینہ طیبہ میں گھر بنوایا۔ گھر کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ایک دن وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو اس نے عرض کیا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا ٹھہر جائیں اور مجھے یہ بتائیں کہ میں گھر کے دروازے پر کیا لکھواؤں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لکھواؤ گھر ویران ہونے کے لیے ہوتے ہیں، اولاد فوت ہونے کے لیے، اور مال ورثاء کے لیے جمع کیا جاتا ہے۔ اس وقت وہاں ایک اعرابی یعنی دیہات کا رہنے والا موجود تھا۔ اس نے کہا، شیخ تم نے کتنی بری بات کہی ہے۔ گھر کے مالک نے اعرابی سے کہا، تیری ہلاکت ہو، یہ نور کے پیکر تمہارے نبیوں کے سردار سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔